بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی نشست میں خوابوں کی تعبیر بتانے والے بہت زیادہ حسین و جمیل خوبصورت ایسا حسن جس کی مثال نہیں ملتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمال کا حسن عطا کیا، جو دیکھے وہ دیکھتا رہ جائے۔ قرآن شریف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو سب سے اچھا قصہ کہا گیا ہے۔ نحنو نقص علیک احسن القصص، اے محبوب ہم آپ کو سب سے اچھا قصہ سناتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام اور ماں کا نام راکھیل تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن شریف کی 3 سورتوں میں آیا ہے، سورہ انعام میں، سورہ یوسف میں اور سورہ مومن میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ نے اس خواب کا ذکر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کیا۔ انہوں نے کہا، بیٹا اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا ورنہ وہ تمہارے بارے میں کوئی چال چلیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 سوتیلے بھائی جو آپ سے حسد رکھتے تھے اور آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے، ان میں سے ایک بھائی جس کا نام یہودا تھا، اس نے مشورہ دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کر کے انہیں گہرے کنویں میں ڈال دیا جائے، اور آپ کے بھائیوں نے بہانہ بنا کر آپ کو اپنے ساتھ جنگل میں بھیڑ بکریاں چرانے لے گئے، اور وہاں آپ کو ایک گہرے کنویں کے اندر آپ کو ڈال دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن تک آپ کنویں میں رہے، اور آپ کی عمر اس وقت 12 سال تھی۔ اور وہاں سے ایک قافلہ گزرا۔ ملیحہ اسود مالک بن جیر کے غلام نے آپ کو کنویں سے باہر نکالا، اور قافلے والے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنعان سے اپنے ساتھ مصر لے گئے، اور عزیز مصر یعنی مصر کے حاکم نے قافلے والوں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا، اور مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا گیا، کیونکہ آپ بہت خوبصورت تھے، اور جو بھی آپ کو دیکھتا تھا وہ آپ کا حسن کا قائل ہو جاتا تھا، تو اس لیے آپ کو قید خانے میں قید کر دیا گیا۔ آپ 7 یا 10 سال قید میں رہے، اور پھر حاکم مصر یعنی مصر کے حاکم نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پربھاوت ہو کر آپ کو مصر کا حاکم بنا دیا، اور حاکم مصر کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح حضرت زلیخا کے شوہر کے انتقال کے بعد آپ کا نکاح حضرت زلیخا سے ہوتا ہے، اور حضرت زلیخا کے وطن سے حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 بیٹے ہوئے، مثنی اور افراہیم، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 110 سال ہوئی۔ آپ کی عمر 110 سال ہوئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت کے مطابق آپ کی وفات کے بعد آپ کے جسم کو خوشبودار کر ایک تابوت کے اندر رکھ دیا گیا، اور دریائے نیل کے کنارے آپ کو مدفون کر دیا گیا، اور آپ کی وفات کے 400 سال بعد اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے تابوت کو جو مدفون تھا دریائے نیل کے کنارے، وہاں سے نکال کر اپنے ساتھ فلسطین لے کر آئے، اور آپ کی وصیت کے مطابق آپ کے جسم کو آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام
اور آپ کے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام اور آپ کے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں آپ کو مدفون کیا۔